کیا گیا. لیکن میری جو محدود نالج ہے ریلیجنس کی، اسپیشلی ابراہم ریلیجنس کی، اس میں کہیں یہ اتنی ایگزیکٹلی نہیں بتایا کہ انسان کو جب پہلی دفعہ پیدا کیا گیا انہی دو کان کے ساتھ پیدا کیا. اوور ٹائم تو ظاہر ہے آج تو ہے انسان کے پاس، لیکن کیا اس کے بال زیادہ تھے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ عمریں زیادہ تھیں. تو یہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے سائنس اور ایولیوشن ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی میجر چیز ہے. اور میں ڈاکٹر محسن کی طرف بھی جانا چاہوں گا. ناظرین، ہم اپنے ڈسکشن میں یہاں پہنچے ہیں کہ مذاہب بتا رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا مکمل حالت میں. ایولیوشن کی تھیوری جو آج کی دنیا میں ایک میجر تھیوری ہے، پرہیپس اٹس اے میجر پوائنٹ آف کنفیوژن ایز ویل بٹوین ریلیجنز اینڈ سائنس. اس پہ بات کریں گے اپنے اسکالر سے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج تخلیق انسان پہ. ڈاکٹر محسن، بریک پہ جانے سے پہلے فہد صاحب نے لاجیکلی ڈسکشن کو اس طرف موڑا کہ جو آج کی دنیا کے اندر ایک سوال ہے، ایولیوشن، نظریہ ارتقاء، جس کو پیش کرنے والے ڈارون تھے. فرمائیے کچھ اس حوالے سے. تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. جب ہم ایولیوشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ایک پرو کیریوٹک سیل سے، ایک ایسا خلیہ جو اس وقت وجود میں آیا جب زمین پر باد و باران کی کیفیت تھی، ٹیمپریچر بڑھا ہوا تھا، فری ریڈیکل کیمیکل ریئیکشن ہو رہے تھے، اور سمندر جو تھے ان کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے پونڈز بنے ہوئے تھے ان کے اندر پہلا پرو کیریوٹک سیل جس میں نیوکلیس نہیں تھا وہ ہماری سے وجود میں آیا. یعنی یونی سیلولر آرگینزم، یونی سیلولر ڈیفینیٹلی تھا، لیکن اس کے اندر ایک میمبرین باؤنڈ نیوکلیس بھی نہیں تھا جو کہ ہر سیل میں، مطلب ایک یوکیریوٹک سیل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں سے پھر وہ ایک یونی سیلولر کی ایک ایولیوشن سٹارٹ ہوئی، اور اس کو آپ چاہے سروائیول آف فٹسٹ کہہ لیں، چاہے لا آف نیچر کہہ لیں، کہ جس نے اس کو ڈائریکٹ کیا اور ایٹینیویٹ کیا ٹورڈز دا پرفیکشن. اور ہم مرین سے، ایکویٹک لائف سے، پھر ٹیریسٹریل، اور پھر ٹیریسٹریل سے رینگنے والے، دوڑنے والے، اور آخر میں ہمارے پاس کلاس میملز آ جاتی ہے، اور ہم انسان جو ہے وہ ہمارے سے وجود میں آ گیا. اب اس کی ایک بہت ہی زبردست ایکسپلینیشن، ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ ریلیجن اور سائنس کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تمام ارتقائی مراحل جو کچھ ہوئے، قیاس یہ ہے کہ یہ وہ تمام ارتقائی مراحل تھے جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز اور انتہا ہوئی. اس کو ذرا ایک پرو کیریوٹک سیل سے ایک تخلیق شروع ہوئی، اور وہ پرو کیریوٹک سیل سے پھر وہ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر کی طرف گئے، ملٹی سیلولر سے پھر وہ آہستہ 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 جو ہے وہ سلسلہ چلا. اور ان تمام ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جس میں پورا کنگڈم پلانٹی، پورا کنگڈم اینیمیلیا، دنیا کی جتنی بھی کریچرز ہیں وہ ساری آئیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ کریچر جسے آج ہم ہیومن بینگ کے نام سے جانتے ہیں وہ ہمارے سے وجود میں آئی. تو یہ ایک مڈ وے ہے ان بٹوین سائنس اور ریلیجن. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں پھر یہ جو صحائف ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آیت جس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جی اللہ نے فرمایا کہ میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں خلیفہ کو، اس میں کہاں ہم کس طرح اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس بات کو؟ اس کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہے کہ جو قشر ارض ہے، جو کہ ارتھ کی سب سے اوپر کی جو سرفیس ہے، جس کی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، ان کے اگر ہم ایلیمنٹس کو دیکھیں جس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، ایون ہیوی میٹلز، آئرن، لیڈ، یہ بھی ایون ٹریسز میں آپ کو سلیکا بھی ملے گا. انسانی جسم کے حصے ہیں. انسانی جسم انہی اجزاء کی ایک مخصوص ترکیب اور ایک اسپیسیفک کمبینیشن سے وجود میں آیا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور و ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اچھا، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، لیکن جو آپ نے فرمایا آئی آلسو ہیو دیٹ ڈیٹا ود می، ناظرین سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین کہ انسان مٹی سے بنایا گیا، تو یہ مٹی کیا تھی، کیونکہ اس کو بھی مختلف حوالوں سے قرآن میں اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں. کسی جگہ سلسال کالفخار کہا ہے، کسی جگہ ہمائم مسنون کہا ہے، کسی جگہ کچھ اور. تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اسپیسیفکلی جو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ دیا، تو
انسان کے یعنی کچھ کیمیکلز ہیں، آکسیجن ہے مثال کے طور پہ، آکسیجن کی پرسنٹیج انسانی جسم میں 65% ہے، کلے میں جو مٹی ہے اس میں 49.5% ہے، اسی طرح سلیکون کے ٹریسز ہیں جبکہ مٹی میں اٹ از 25%، کاربن انسانی جسم میں 18% ہے، مٹی میں 7.4% ہے، آئرن انسانی جسم میں 0.02% ہے جبکہ مٹی کے اندر یہ 4.8% ہے، سوڈیم 0.2% ہے، مٹی میں 2.6 ہے، میگنیشیم 4 ہے، مٹی میں 1.9 ہے، ہائیڈروجن 10% ہے، مٹی میں 0.9 ہے، اور اس طرح ایک طویل فہرست ہے جو میرے پاس موجود ہے جس کا اس پر وقت نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب مٹی میں جس طرح آپ فرما رہے تھے یہ ڈیٹا اس بات کی بالکل تصدیق کرتا ہے. بالکل صحیح. اور اسی سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی جو جینیٹکس میں اتنی وائڈ ویریشن ہے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قد، ہر طرح کی ویریشن، ایون ہر شخص کی آواز، اس کا بولنے کا انداز، اس کا سوچنے کا انداز، اس کی تخلیق، آخر اتنی بڑی وہ جو زمین تھی وہیں سے وہ ایک روٹ جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی اور وہیں سے یہ ساری برانچز اپنے اپنے ایفیکٹ کو شو کر رہی ہیں اور انہی کا کمبینیشن جو ہے وہ فیوچر کی جنریشن کو پروسیڈ کروا رہا ہے. اچھا میں آپ حضرات کی اور ناظرین کی بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا نہج البلاغہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خطبات، اس میں تخلیق حضرت آدم پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں، اور میں اس کو ریڈ کروں گا باقاعدہ کہ پھر پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ وہ خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لیزدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت پیدا کی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء کو بھی اور جوڑ و بند کو بھی ایک خاص مدت تک ایک مخصوص وقت تک اس طرح رکھا گیا یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی اور سخت ہو کر کھنکھنانے لگی، اور یہ کیفیت ایک وقت اور مقررہ مدت تک برقرار رکھی گئی. پھر پروردگار نے اس میں اپنی روح کمال پھونک دی اور ایک ایسا انسان بنایا جس کے ذہن میں جولانیاں بھی تھیں، جس کی فکر میں تصرفات بھی تھے، جو فکر کو کام میں بھی لاتا ہے اور جو صاحب اعضاء و جوارے ہے ان سے خدمت لیتا ہے، وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے. حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی. اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، گرمی، سردی، خشکی اور تری جیسی کیفیات بھی. ڈاکٹر صاحب قرآن پاک میں جب کیونکہ کلے پہ بات ہو رہی ہے اور ہم اس انداز میں بھی اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو قرآن پاک میں مٹی کے حوالے سے ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں. یعنی ایک جگہ اللہ رب العزت نے تراب کا لفظ استعمال کیا ہے جس کو ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو سوکھی مٹی بنتا ہے. ایک جگہ 3 کا لفظ استعمال کیا گیا، 9 جگہوں پہ لفظ استعمال کیا گیا، تراب 15 جگہوں پہ استعمال کیا گیا. 3 از سینڈ پلس واٹر، یعنی مٹی کو گوندنے کے لیے آپ کو اس کو کسی مولڈ میں، کسی سانچے میں لانے کے لیے اس میں پانی ملانا پڑے گا. نارمل ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس ہے ہمارا کہ جو کمار ہے وہ پوٹری کو صرف مٹی سے نہیں بن جاتی، اس میں پانی ملا کے اس کو ایک خاص پروسیجر سے گزارنا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ خاص پروسیجر سے گزر جاتی ہے تو پھر قرآن میں کہا گیا 3 لازب، سٹکنس، اس میں چپچپاہٹ آ گئی، اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا ہے کہ جی اٹ بیکیم اے اسٹنکنگ لوم وچ از مولڈڈ، جس میں سے بو آ رہی تھی، ہمائم مسنون، اور پھر آخر میں اسی سٹیجز میں سلسالن کل فخار، کہ جس میں پھر سٹیبلٹی بھی آ گئی، پرفارمنس بھی ہو گئی. یعنی سمجھنے کے لیے بیکڈ پوٹری، جو جب ایک چیز تیار ہو جاتی ہے بن کے تو اس کو آگ میں بھی ڈالا جاتا ہے، اور اس میں بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اس آگ کی وجہ سے پھر شر کی خصوصیات اور سب کچھ پیدا. میرا سوال یہ ہے، اگین ایوولوشن ہمیں ایک راستہ دکھا رہی ہے اور مذاہب ہمیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں، ان دونوں میں کسی جگہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کنورجنس کا کوئی پوائنٹ ہے یا یہ دونوں بالکل الگ الگ باتیں؟ نہیں، بالکل الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ہی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بندر سے انسان بننے کا پروسیجر نہیں ہے، بندر سے انسان بننے کا نہیں ہے. البتہ قرآن مجید کی آیت میں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وہ وجہ سے. قوم لوط کا بھی
جی ہاں ذکر ہے اس میں. تو اعمال سے بندر تو بنایا ہے, بندر سے انسان بننے کا نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوا ہے تو انسان کی شکل میں ہی ہوا ہے. So میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ درمیانی راستہ کچھ اسکالرز نے نکالا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کیچڑ کے کیڑے سے ڈیولپ ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا, لیکن خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا, لیکن وہ اتنا سیولائزڈ نہیں تھا, وہ اتنا معاشی نہیں تھا جتنا کہ آدم ہوا. اور آدم وہ پہلا انسان ٹھہرا جس کے ساتھ پھر باقاعدہ لین دین ہوا, یا اس کے سامنے. اچھا, یہ تو ایک بڑا نیا اینگل ہے, کیونکہ اس میں تو پھر یہ بات ہو رہی کہ کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی انسان کی شکل وہی تو بتا رہی ہے. سائنس ہومینائٹس کی بات کرتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ریورنڈ صاحب. ناظرین, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور. بیسکلی آبجیکٹو یہاں پہ معلومات حاصل کرنا ہے اور جاننا ہے. کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنا اس فورم پر یا شاید